السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ پہلا جلسہ اکٹھا ہو رہا ہے چاروں تینوں ملکوں کا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسکینڈینیوین ممالک کا جو مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق پہلا جلسہ ہے جو مشترک اکٹھا ایک جگہ مشترکہ ہو رہا ہے تینوں ممالک کا. یعنی دنیا کو لیے بھی بتا دوں کہ ڈنمارک، سویڈن اور ناروے کا تینوں ممالک سے آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ان جلسوں کے قیام کا ایک بہت بڑا مقصد افراد جماعت کے تقویٰ کے معیار کو بلند کرنا اور اپنے ماننے والوں کو ایک خدا کی حقیقی پہچان کروا کر ان کو اس کے سامنے جھکنے والا، اس کی عبادت کرنے والا اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والا بنانا تھا. اور آپ نے اپنی آمد کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہی بیان فرمایا ہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں. پس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد ہر احمدی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے چلے جانے کی کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے جانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے جو کوشش ہے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس کی عبادت کرنا ہے جن کا قرآن کریم میں بڑے واضح ذکر ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، عبادات ہیں. اور پھر دوسرے احکامات ہیں جو معاشرے کو حسین بنانے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے حقیقی عبد بنانے والے احکامات ہیں. تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ یعنی بندے کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکانا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنانا اس نور کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. بس آج اس زمانے میں
خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اگر کسی کو نظر آ سکتے ہیں تو وہ احمدی کو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کا عہد کیا ہے۔ یہ گونج جو ہے یہ زیادہ آواز ڈسٹرب تو نہیں کرتی پیچھے؟ کیونکہ اس نے یہ عہد کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جس حکم اور عدل نے آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنا تھا، اس کو ماننے کے بعد اس کے ہر حکم کو سچے دل سے ماننے والے بنیں گے۔ یہ عہد ہے ہر احمدی کا۔ اگر آج یہ عہد ہے اور یہ عہد ہونا چاہیے، اگر آج ہر احمدی اس سوچ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ آپ کے لائے ہوئے نور سے حصہ بھی نہیں پا رہا، اور وہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی نہیں کر رہا، اور اسی طرح اس کا عبادت گزار بھی نہیں ہے۔ پھر تو صرف منہ کی باتیں ہیں کہ ہم احمدی ہیں، جبکہ عمل اس سے مختلف ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت تو لے کر نہیں آئے تھے، آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے طور پر آپ کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن کریم کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک احمدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ان باتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس نور سے منور نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اس روشنی سے حصہ نہیں پا سکتا جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ بس ہر احمدی کو، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کرتا ہے، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عبادت گزار بندہ بھی بننا ہوگا، اور جو دوسرے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ آج ان باتوں کو کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں رہا۔ آپ نے اپنی جماعت کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً بڑے درد سے ایک خدا کی طرف آنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بارہا نصیحت فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ بس پہلا مقصد جو ہر احمدی کا ہونا چاہیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کی عبادت ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی سن لیا آپ نے، اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں نصیحت فرمائی ہے
یہ بتا کر کہ وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہارے لیے سامان بھی میسر فرمائے ہیں پیدا کرنے کے بعد، اور اس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تھا، ان کی بھی پرورش کی تھی۔ بس اس احسان پر کہ تمہیں اس نے پیدا کیا، شکر گزاری کے طور پر تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو، اور یہ عبادت بھی تمہیں تقویٰ میں بڑھائے گی، اور جب یہ تقویٰ میں بڑھو گے تو خدا کا مزید قرب حاصل کرنے والے بنو گے اور اس کے فضلوں کے وارث بنو گے، کیونکہ تم اپنے اس رب کی عبادت کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمام مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ خدا رب العالمین ہے، تمام عالم کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جو خدا اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے دور جا کر تم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو، کس طرح زندگیاں گزار سکتے ہو؟ اگر تم حقیقت میں اس کے سامنے جھکنے والے بنو گے تو وہ علاوہ تمہیں تقویٰ میں بڑھانے کے، اپنا قرب حاصل کرنے والا بنانے کے، تمہیں رزق بھی ایسے ایسے ذریعوں سے دے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ بس تقویٰ اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس پیار حاصل کرنے کے بعد یہ نعمتیں ملیں۔ اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس سے واضح ہو گیا پہلے بھی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہیں رزق بھی دیتا ہوں، تمہیں تمہارے پالنے کے سامان بھی پیدا کرتا ہوں اور تمہاری ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہوں۔ یہ تمام کائنات جو ہے میرے ایک اشارے پر حرکت کرنے والی ہے۔ ذرا سا بیلنس خراب ہو جائے اس کائنات کا تو تباہی و بربادی آ جائے۔ تو فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو، یعنی اپنے یہ بتانے کے لیے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یعنی اے لوگو اس خدا کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے، اسی سے دل لگاؤ۔ فرمایا پس ایمانداری تو یہی ہے کہ خدا سے تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھا جائے، اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہی کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ بت پرستی کے فرمایا کہ بت پرستی کے یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لے کر بیٹھ جائے اور اس کے آگے سجدہ کرے۔ حد سے زیادہ پیار و محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب انتہا درجہ تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے، اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ کسی انسان یا
یا اور مخلوق کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بس کسی سے بھی ضرورت سے زیادہ محبت یا اپنے کسی کام میں بھی ضرورت سے زیادہ غرق ہونا، اس حد تک انوالو ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوش ہی نہ رہے، تو یہ شرک ہے۔ کاروباری آدمی ہے یا ملازمت پیشہ ہے، تو اگر نمازوں کو بھول کر ہر وقت صرف اپنے کام کی یا پیسہ کمانے کی فکر ہی رہے تو یہ بھی شرک ہے۔ نوجوان ہیں، وہ اگر کمپیوٹر یا دوسری کھیلوں وغیرہ یا مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں جس سے اللہ کی عبادت کو بھول رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ پھر گھروں میں بعض ظاہری شرک بھی چل رہے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، جس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو احمدی کہلاتے ہیں، وہ احمدی گھروں میں بہت کم میں یہ ہے، بس جبکہ دوسرے لوگوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک آدھ گھر میں بھی کیوں ہو۔ تو ایسے گھروں میں بعض دفعہ ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں جس میں گند اور غلاظت کے علاوہ دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجا جا رہا ہوتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر یہ جو پوجنے والے ہیں ان دو مورتیوں کو، یہ لوگ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رکھتے ہیں، شیلفوں میں سجا کے رکھا ہوتا ہے یا بعض خاص جگہ پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو ڈراموں میں دیکھ دیکھ کے ان کی دیکھا دیکھی بعض اپنے گھروں میں بھی ان مورتیوں کو سجا لیتے ہیں، بازار میں ملنے لگ گئی ہیں کہ سجاوٹ کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے شیلفوں پہ ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ان فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے، ان مورتیوں کو گھروں میں رکھنے کی وجہ سے، چاہے سجاوٹ کے طور پر ہی احساس مر جاتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں عبادتوں میں سستی ہے، نمازوں میں سستی ہے، تو ایسے گھروں میں پھر بڑی تیزی سے گراوٹ کے سامان پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو نہ صرف ان لغویات سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی اوپر لے کر جانا ہے۔ ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، یقیناً اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ بس اس لحاظ سے بھی ہر احمدی کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بننے کی خدا تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف دنیا داری کی طرف بھی ہماری نظر اس طرح ہے کہ ہم اپنی نمازیں تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے کام کا حرج نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں رازق ہوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے رزق کے راستے کھولتا ہوں، لیکن ہم منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، حق ہے، لیکن ہمارے عمل اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ اس وقت جب ایک طرف نماز بلا رہی ہو اور دوسری طرف دنیا کا لالچ ہو، مالی منفعت نظر آ رہی ہو، تو ہم رالیں ٹپکاتے ہوئے مال کی طرف دوڑتے ہیں بعض ہم میں سے۔ تو اس وقت یہ دعوے کھوکھلے ہوں گے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں،
پس جماعت کے ہر طبقے، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر کیا روحانی تبدیلی ہمیں پیدا ہوئی ہے، کیا ہماری عبادتوں کے معیار بڑھے ہیں یا وہی کھڑے ہیں یا گر رہے ہیں، کہیں کمی تو نہیں آ رہی؟ جب ہر کوئی خود اس نظر سے اپنے جائزے لے گا تو یقیناً انشاءاللہ عبادتوں کے معیار میں بہتری پیدا ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غرض کے ہر آن اور پل میں اس کی طرف ہر پل میں اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اور مومن کا گزارا تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دھیان ہر وقت اس کی طرف نہ لگا رہے۔ اگر کوئی ان باتوں پر غور نہیں کرتا اور ایک دینی نظر سے ان کو وقت نہیں دیتا تو اب وہ اپنے دنیاوی معاملات پر ہی نظر ڈال کر دیکھے کہ خدا کی تائید اور فضل کے سوا کوئی کام اس کا چل سکتا ہے اور کوئی منفعت دنیا کی وہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین ہو یا دنیا، ہر ایک امر میں اسے خدا کی ذات کی بڑی ضرورت ہے اور ہر وقت اس کی طرف احتیاج لگی ہوئی ہے۔ جو اس کا منکر ہے سخت غلطی پر ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اس بات کی مطلق پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف میلان رکھو یا نہ۔ وہ فرماتا ہے، کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ انسان جس قدر اپنے وجود کو مفید اور کارآمد ثابت کرے گا اسی قدر اس کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ فرمایا، دیکھو کوئی بیل کسی ذمہ دار کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اس کے کسی کام بھی نہ آوے گا، نہ گاڑی میں جوتے گا، نہ زراعت کرے گا، نہ کنویں میں لگے گا، تو آخر سوائے ذبح کے اور کس کام نہ آوے گا۔ یہاں کے پلے بڑوں کو شاید تصور نہ ہو، ہمارے پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں بیل پالے جاتے ہیں ابھی بھی کاشتکاری کے لیے، جن سے ہل چلایا جاتا ہے۔ یہاں دو پرانی چیزیں شاید میوزیم میں پڑی ہوں اور بڑی ان کو توجہ سے پالا جاتا ہے۔ ٹریکٹر وغیرہ تو بہت کم ہے، مشینری تو بہت کم ہے اکثر لوگوں کے پاس۔ تو فرمایا کہ جب ان کاموں کے لیے بیل پالا جائے گا، اگر اس کا صحیح استعمال، اگر وہ کام کے قابل نہیں رہا تو سوائے ذبح کرنے کا اور کچھ نہیں ہوگا، اور ایک دن مالک اسے قصاب کے حوالے کر دے گا۔ ایسا ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید ثابت نہ ہوگا تو خدا اس کی حفاظت کا ہرگز ذمہ دار نہ ہوگا۔ فرمایا، ایک پھل اور سایہ دار درخت کی طرح اپنے وجود کو بنانا چاہیے تاکہ مالک بھی خبرگیری کرتا رہے۔ ایسا درخت بناؤ جس کو پھل لگتے ہوں، جسے سایہ ملتا ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو، اور تبھی تو اس کو پالنے والا اس کی خبرگیری کرے گا۔ لیکن اگر اس درخت کی مانند ہوگا کہ جو نہ پھل لاتا ہے اور نہ پتے رکھتا ہے کہ لوگ سایہ میں آ بیٹھیں، تو سوائے اس کے کہ کاٹا جائے اور آگ میں ڈالا جائے اور کس کام آ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں، فلاں مکان خرید لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا۔ اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے مافیہا کا ہی درد ہے، جو دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کا ہی درد ہے، تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ حلیم ہے، لیکن جو اس کے حلم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھاوے تو وہ کیا کرے، تو اسے وہ کیا کرے۔ پس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور تعلق بنائے رکھے
سب عبادتوں کا مرکز دل ہے. اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہے تو عبادت کیا کام آوے گی. اس لیے دل کا رجوع تام اس کی طرف ہونا ضروری ہے. بس یہ ہے وہ مقصد انسان کی پیدائش کا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور یہ سب ہماری اپنی بہتری کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو ایک مقصد ہمیں بتایا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو میرا قرب پاؤ گے، ورنہ شیطان کی گود میں گر جاؤ گے. اور جو شیطان کی گود میں گر جائے وہ نہ صرف خدا تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے بلکہ کسی نہ کسی رنگ میں معاشرے میں فساد پھیلانے کا ہی باعث بنتا ہے. بس اللہ کی عبادت بندوں کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی ان کو بتا دو کہ میرا رب اس کی کیا پرواہ رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، اس سے اس کا فضل نہ چاہو. اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کرنے کا حکم بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے دیا ہے. ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک نظارہ دکھایا گیا کہ بہت ساری بھیڑیں ہیں ایک لائن میں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں، اور آواز آتی ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ تم کیا ہو، کو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو نا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ ہے. بس یہ رویا بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، یہ نظارہ بھی جو ہے ہم احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بننے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ دوسرے لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ کو ان کی پرواہ کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ان کی. لیکن تم لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ زمانے کے امام کو ہم نے مانا ہے، تم تو اپنی عبادتوں سے غافل نہ ہو، تم تو اس نور اور روشنی سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے. اگر تم نے بھی عبادتوں میں کمزوریاں دکھائیں تو اس نور سے بھی حصہ نہیں ملے گا اور خدا سے بھی دور ہوگے، اور جو خدا سے دور ہو اللہ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی. بس ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بے فائدہ بھیڑیں نہ بنیں کہ خدا کی جن کو کچھ بھی پرواہ نہیں، خدا کو پرواہ نہیں جن کی کچھ بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان مقربوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جن کے خدا تعالیٰ آنکھ کان ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے، جن کی خاطر خدا تعالیٰ لڑتا ہے، جن کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. ہمارا ہر فعل ایسا ہو جو خدا کی رضا حاصل کرنے والا ہو. اس کے لیے جیسے کہ پہلے بتایا محنت کی بھی ضرورت ہے، کوشش کر کے عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص ہو کر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا فضل مانگتے ہوئے عبادتوں کی طرف توجہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن جیسا کہ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ خالص ہو کر اس کی عبادت کی جائے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا.
بس ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے کنکر پتھر کو دل سے نکال دیں اور خدا کا سچا عبادت گزار بنے. جب انسان اس طرح کوشش سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں. بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے وہ عمل سرزد ہوں اور وہ باتیں عمل میں آئیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے آنے کا مقصد ایک خدا کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کروانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کے حکموں کا علم کس طرح ہو جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، وہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے. اس کو غور سے پڑھنے اور سمجھنے سے اس کا علم حاصل ہوگا. بس اس طرف بھی ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو. بس جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو تو تقویٰ میں بڑھو گے، اور تقویٰ میں بڑھنے کے لیے قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بس تقویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک قرآن کریم کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا زندگیوں کا حصہ نہ بنا لیا جائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کی علت غائی ھدی للمتقین قرار دی ہے، یعنی مقصد اس کا متقیوں کی ہدایت، اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور فیض حاصل کرنے والے بالتخصیص متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے. یعنی خاص طور پر جو تقویٰ میں بڑھنے والے ہوں گے وہی رہنمائی حاصل کریں گے قرآن کریم سے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو پڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں. بس اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے اور فرشتوں کے حلقے میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم پڑھے اور اس کو سمجھے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں تلقین کریں کہ وہ روزانہ تلاوت کریں. اور یاد رکھیں کہ جب تک ماں باپ کے اپنے نمونے بچوں کے سامنے قائم نہیں ہوں گے ان چیزوں پہ عمل کرنے کے، اس وقت تک بچوں پہ اثر نہیں ہوگا. اس لیے فجر کی نماز کے بعد ماں باپ بھی اپنے پر فرض کریں، فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھیں اور اس کے بعد تلاوت کے لیے اپنے پر فرض کریں کہ تلاوت کرنی ہے. پھر توجہ سے نہ صرف تلاوت کرنی ہے بلکہ توجہ سے پڑھنا ہے.
اور پھر بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ وہ بھی پڑھیں، انہیں بھی پڑھائیں، جو چھوٹے بچے ان کو بھی پڑھایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو اور اس کے غرائب پر عمل کرو۔ غرائب سے مراد اس کے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور وہ احکام ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب اس طرح ہر گھر میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوگا، غور ہو رہا ہوگا، ہر حکم جس کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل ہو رہا ہوگا، اور ہر وہ بات جس کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے بچ رہے ہوں گے، اس سے رک رہے ہوں گے، تو ایک پاک معاشرہ بھی قائم کر رہے ہوں گے۔ عبادتوں کے معیاروں کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کے معیار بھی بلند ہو رہے ہوں گے، آپس کی رنجشیں دور کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہوگی، جھوٹی اناؤں اور عزتوں سے بھی بچ رہے ہوں گے، تقوی پر قدم مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھی آپ کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر ایک شخص بظاہر نمازیں پڑھنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں احکامات دیے ہیں ان پر عمل نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تو ایسے نمازیوں کی نمازوں کو ان کے منہ پر مارتا ہے۔ یہی نمازیں ہیں جو نمازیوں کے لیے لعنت بن جاتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان عبادتوں کا ذکر کیا ہے جو تقویٰ میں بڑھاتی ہیں، اور تقویٰ بڑھتا ہے ان احکامات پر عمل کرنے سے جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، جن کی تعداد حضرت مسیح علیہ السلام نے 500 یا 700 بتائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو ان حکموں پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس یہ ہوشیاری یا چالاکی کسی کام نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں کو اپنی علمیت پر بڑا ناز ہوتا ہے اور دوسروں کے علم کا استحضاء کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور بات کرنے بڑا فخر ہے، اس پہ استحضاء ہو رہا ہوتا ہے، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ قرآن کریم کا علم ہو یا اور کوئی علم ہو، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ تقویٰ سے عاری ہوتا ہے، اس لیے اس علم کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں جو اس نے حاصل کیا ہے، بے فائدہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان احکامات پر عمل کرو۔ اگر صرف پڑھ لیا، دوسروں کو بتا دیا اور خود عمل نہ کیا تو ایسے لوگوں کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت بھی تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے، اور عبادت کرنے کا بھی اس لیے حکم دیا کہ تاکہ تم تقویٰ میں ترقی کرو۔ پس ہر احمدی کا فرض ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے عبادت کرے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے ہی قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنے۔ اب مثلاً قرآن کریم کا ایک حکم آپس میں محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنا ہے، اور دوسروں کو اچھی بات کہنا ہے، نرمی اور پیار سے بات کرنا ہے، چپتی ہوئی اور کڑوی بات نہ کرنے کا حکم ہے جس سے دوسروں کے جذبات کو تکلیف ہو۔ جیسا کہ فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے نرمی اور پیار سے بات کیا کرو، ایسے طریقے سے جن سے کسی کے جذبات کو تکلیف نہ پہنچے۔ معاشرے میں اکثر جھگڑے زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس عضو کو سنبھال لو تو جہنم سے بچ جاؤ، کہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے جہنم میں لے جانے کا۔
بعض لوگ بڑے نرم انداز میں باتیں کر دیتے ہیں، جو کسی کی برائی ظاہر کر دے، یا بڑے آرام سے نرم الفاظ میں کچھ چپتی ہوئی بات کر دی اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے آرام سے بات کی تھی، دوسرا شخص ہی بھڑک گیا، اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی۔ تو یہ چالاکیاں بھی دنیا کے فیصلہ کرنے والوں کے نظر میں تو سے تو بچا لیں گی، شاید کسی کے سامنے کہو گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بس ایک احمدی کو باریکی میں جا کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو ان ملکوں میں بھی اور دنیا میں ہر جگہ جہاں احمدیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں بغض اور کینے پلتے بڑھتے ہیں، ان سے اصلاح ہو جائے گی۔ بس اپنی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو غور سے پڑھیں اور اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انظار کے نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کر کے فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علم کیوں کر مٹ جائے گا، جب کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آفرین اے زیاد، میں تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں مگر ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ بس اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دین کا علم دوبارہ قائم ہوا ہے، یہ روشنی اور نور ہمیں دوبارہ ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور اور روشنی دوبارہ میسر فرمائی ہے۔ اگر اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو قرآن کریم پڑھنا صرف کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور پھر ایسے لوگوں سے جو عمل نہیں کرتے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے کہ مجھ سے تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کاٹے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اصل یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے، جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور آج دیکھ لیں کہ ان کا یہی حال ہے، ہر جگہ سے ماریں پڑ رہی ہیں، ان کے ملکوں میں آ کے دوسرے غیر ان کو مار رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پابندی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی نہیں، عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ بس ہر احمدی اپنے جائزے لے، غور کرے، گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے جائزے لے، مائیں شروع سے اس کی اہمیت سے آگاہ کریں بچوں کو۔ ہر روز کی تلاوت کے بعد جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں بیان کردہ جو حکم ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، کرنے اور نہ کرنے کی باتیں ہیں، ہم کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں، تبھی ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بس دعا کے ساتھ اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میری نصیحت ہے جس کو میں ساری نصائح کا مغز سمجھتا ہوں۔ قرآن شریف کے 3 سپارے ہیں، نہ 30 سپارے ہیں، اور سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جائیں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور اس کی ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے، یعنی وہ چابی اس کی اور طاقت جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ
کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے منسوب کرتے ہیں، آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بھی بن جائیں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بھی ہوں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے بھی ہوں، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بھی ہوں، اور جہاں ہماری سمجھ میں یا ہمارے عمل میں روک پیدا ہو وہاں خدا کے آگے جھکیں، اس کے حقیقی عابد بنتے ہوئے اس سے رہنمائی چاہیں، اس سے عرض کریں کہ اے خدا، تو نے ہی کہا ہے کہ خالص ہو کر میرے آگے جھکو، یہ تو میں رہنمائی کروں گا اور ہدایت دوں گا۔ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں۔ جب اس طرح دعائیں ہوں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ یہ جلسے کے دن جن میں خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک روحانی ماحول میسر فرمایا ہے، ان میں اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی بڑھائیں، حقیقی تقویٰ کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں، فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں مختلف موضوعات پر جلسے کے دنوں میں تقاریر ہوں گی جن کا محور تو وہی ایک ہی ہوتا ہے کہ تقویٰ، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے علاوہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس عمر پر قائم کریں کہ ہم نے ان 3 دنوں میں روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جلسہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، بعض واقف کافی دیر بعد ایک دوسرے کو ملے ہوں گے، کہ اپنی محفلیں جما کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور جلسے سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ جلسے سے ہر ایک کو جو شامل ہونے والا ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث بھی بنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس جلسے کی برکات سے فیض حاصل کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.